إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائیاں، ہر طرح کی بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، جو تنہا ساری کائنات کا خالق ہے. اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کرتے رہیں، زندگی بھر کرتے رہیں، پھر بھی بہت تھوڑی ہے. اللہ رب العالمین کے چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. آج میں جس موضوع سے آپ کو خطاب کروں گا وہ انہی آیتوں کی روشنی میں ہوں گے. پچھلے کئی جمعہ سے میں مختلف مساجدوں میں جس موضوع سے خطاب کر رہا ہوں وہ موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ابلیس کا واقعہ. قرآن کریم کے اندر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس واقعے کو آواز ہلکی رہنے دیجیے، کافی ہے آواز، اتنی ہی آواز صحیح ہے.
حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف طریقے سے بیان کیا۔ قرآن کے جو بیانات ہیں اس کے اندر، اور یہ جو واقعہ ہے، یعنی انسان کی جہاں سے شروعات ہوئی ہے، انسان کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی انسان کی جو اصل ہے اور انسان جس کی نسل سے ہے، اس کا بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ انسان کے اندر جو بھی خواہشات ہیں، اس کی جو جستجو ہے، اس کے اندر چیزوں کو جاننے کی، اس کو پرکھنے کی، ریسرچ کرنے کی، تحقیق کرنے کے جو معاملات ہیں، وہ دراصل انسان کے بیہیویئر کے اندر، یعنی جو ہم ہیومن بینگ ہیں، ہم جو منش ہیں، ان کے اندر حیاتیاتی طور پہ جو بائیولوجیکل فارم ہیں، اس فارم میں اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر یہ جو خصوصیات ہیں، یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ اس میں سے جو ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، بہت بڑی خاصیت ہے، انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے شرم و حیا کا جذبہ رکھا ہے، جس کے متعلق ہم نے کل اس سے پہلے والے جمعہ میں ایک دوسرے مسجد میں اس کے متعلق ہم نے خطاب کیا تھا، اور وہ میں ریکارڈ کرتا ہوں اور یوٹیوب کے اوپر بھی ڈالتا ہوں تاکہ جو بعد میں سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک، یعنی اگر وہ سننا چاہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں تو وہ سن سکیں۔ آج میں آپ کو جس موضوع سے خطاب کروں گا وہ یہ کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو کیوریسٹی رکھی ہے، جو اس کے اندر جگیاسا ہے، جو تجسس ہے، یعنی چیزوں کو جاننے کی جو خواہش ہے، وہ خواہش اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر، انسان کی پیدائش کی شروعات سے رکھی، چیزوں کے بارے میں جاننا، اور خاص طور سے ان چیزوں کے بارے میں جس کا ایکسپیرینس، جس کا تجربہ انسان کو پہلے سے نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر وہ خواہش جگ رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو جان کے دیکھے، یا ویسی کھانے پینے کی چیزیں، ہم لوگ جیسے چاول، دال، سبزی، گوشت، یہ سب ساری چیزیں جو ہمارے یہاں کھانے میں، ہمارے یہاں جو مینو ہیں جس میں ڈیلی ہم کھاتے ہیں، کھاتے کھاتے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی طرح کا مزہ کھاتے کھاتے اوب گئے ہیں، اب تھوڑا سا کچھ نیا ہو جائے، کچھ الگ ٹیسٹ کر کے دیکھیں۔ تو انسان کے اندر جو الگ ٹیسٹ کرنے کا جو جذبہ ہے نا، یہ کہاں سے ہے؟ یہ انسان کی پیدائش سے ہے، یعنی اس کے اندر یہ چیز کہ تھوڑا الگ ٹیسٹ کر کے دیکھیں، تھوڑا تحقیق کر کے دیکھیں، اور یہی تجسس، یہی جو کیوریسٹی ہے، یہی علم کے حصول، تحقیق، دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، یہ ساری چیزیں جو دیکھ رہے ہیں، اتنی جو ترقی دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے جو اہم مرکز ہے وہ یہی چیز ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ تجسس کا جذبہ رکھا ہے، جاننے کا جذبہ رکھا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس دنیا میں چیزیں، یا انسان کی جب سے نشو و نما ہوئی ہے، انسان کی جب سے پیدائش ہوئی ہے، مسلسل انسان ترقی کرتا ہوا، گروتھ کرتا ہوا، وکاس کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور انہیں جنت میں بفراغت، برضا حکم دیا کہ جو مرضی آئے خوب کھاؤ پیو، عیش کرو، یہاں رہو، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو مرضی آئے کھاتے رہو، لیکن منع کر دیا ایک چیز سے،
وقلنا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے کہ اے آدم اسکن، تم رہو، یعنی تمہارا جو ریسیڈنس ہے، انت، تم، وزوجک الجنہ، اور تمہاری بیوی جنت میں، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ یہاں سے، رغدن حیث شئتما، جو تم دونوں کا من کرتا ہے، بفراغت، یعنی فریلی، کھلم کھلا جو من کرتا ہے، جتنا من کرتا ہے کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگا دیا، اور دیکھو ہرگز اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں غلط کرنے والوں میں سے، رانگ ڈوئر میں سے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کی اجازت دے دی، خوب کھاؤ پیو، مزے سے رہو، لیکن ایک چیز کے بارے میں باؤنڈیشن لگا دیا، روک لگا دی کہ اس کو مت کھانا۔ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جب آپ گھر میں جائیں گے اور کوئی چیز ایسی جو چھپا کے اس کو دکھا بھی دیا، اور اس کو دکھایا، ڈبہ دکھایا، رکھ دیا اوپر کہیں، یا الماری میں رکھ دیا، اس کو چین آئے گا؟ اچھا کسی کو کہیے کہ ایک بات بتائیں، پھر دوسری بات میں لگ جائیے، وہ آدمی کوئی بات نہیں سنے گا، تھوڑی دیر بعد کہے کون سی بات بولے تھے، ایک بات بتائیں، بتائیے تو۔ بیوی کو کہیے کہ ایک بات بتائیں، اور وہ بات نہیں بتائیے، یا بیوی شوہر سے کہے کہ اجی سنتے ہیں ایک بات بتائیں، تو ہاں بتائیے، اچھا چھوڑیے وہ بات بھول گئے۔ کیا ہفتوں کیا مہینوں جو ہے انسان کو یہ تجسس رہے گا کہ وہ بات کون سی تھی؟ یہ انسان کے اندر، انسان کی جب سے تخلیق ہوئی ہے، یہ تجسس کا جو مادہ ہے وہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، کہ اگر اس کو کسی بات کے لیے کہہ دیا گیا کہ اس کو نہیں کرنا ہے، تو اس کے اندر وہ چیز اور زیادہ پیدا ہوگی، وہ جو جگیاسا ہے، جو کیوریوسٹی ہے، وہ اور زیادہ ڈیولپ ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے لیے منع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، کھانے پینے سے منع نہیں کیا، چکھنے سے منع نہیں کیا، بولا کہ اس کے قریب مت جانا۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ورئ عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ اور سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے فوسوس، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کے لیے منع کیا، ابھی ہم نے وہ آپ سے کچھ ایسی باتیں بتائی کہ اگر بچوں کو بول دے کہ یہ ڈبہ ہے لیکن تم کو نہیں دیکھنا ہے، اونچا کر کے رکھ دیا، وہ اس کے اوپر کرسی رکھے گا، کرسی کے اوپر کچھ اور رکھے گا، چڑھ جائے گا، دیکھے گا کہ وہ ہے کیا آخر۔ تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ دیکھو سب کچھ کھاؤ پیو بفراغت، مگر ایک درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو اب ان دونوں کے دماغ میں بات چلنے لگی، آدم علیہ السلام کے اور ان کی بیوی کے۔ ان کو یہ نہیں کہا کہ کیا نہیں کھانا ہے، صرف فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور شیطان دماغ میں بات کون سی ڈال رہا ہے؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، قرآن کی آیت کہتے ہیں کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا، پھر شیطان نے ان دونوں کے دماغ میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا، خیالات لانے شروع کیے، سوچ وچار شروع کیا، لیبدی لہما، تاکہ وہ اوپن کر دے، وہ کھول دے، لہما ان دونوں کے لیے، ما وری عنہما، جو کچھ
ان دونوں سے چھپایا گیا ہے من سواتہما، ان کی شرمگاہوں سے۔ شیطان نے کیا وسوسہ ڈالنا شروع کیا؟ ان دونوں کو لیبدی لہما، تاکہ وہ کھول دے، ظاہر کر دے، اوپن کر دے، ما وری عنہما، جو کچھ ان دونوں سے چھپایا گیا ہے، من سواتہما، ان کی شرمگاہوں سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا سب کچھ کھاؤ پیو بفراغت، رہو جنت میں، اور ایک درخت کے قریب مت جانا۔ اب شیطان ان دونوں کے دماغ میں باتیں کیا ڈال رہا ہے کہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی، جو ظاہر نہیں تھی، تو شیطان دماغ میں یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہ وہ آپس میں ان دونوں کو دکھا دے۔ میں آپ کو جس موضوع سے خطاب کر رہا ہوں، جو ہم نے آپ سے پہلے بتایا کہ انسان کے اندر کیا ہے، انسان کے اندر، انسان کی تخلیق سے، جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، انسان کی فطرت میں یہ باتیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو جاننے کی ضرور کوشش کرے گا جو اس کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے وہ چیز اسے حرکت میں لا رہی ہو، یعنی وہ چیز محرک ہو، وہ چیز اسٹیمولس ہو، یہ سب سے ضروری ہے۔ تجسس سے کیا ہوتا ہے؟ تجسس سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جو تجسس ہوتا ہے یعنی ہمارے دماغ میں کوئی ایسی باتیں آ رہی ہیں جسے ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہوگا کہ ابھی دن ہے تو دن کیوں ہے بھائی؟ ابھی 1:45 بج رہے ہیں دن کے، 1:45 کیوں بج رہے ہیں؟ ساری دنیا میں تو 1:45 نہیں بج رہے ہیں۔ قریب کے ملک میں جائیے گا تو وہاں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 6 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو جب تجسس ہوگا تو اس سے معلومات فراہم ہوتی ہے۔ تجسس سے کیا ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہوتے ہیں، اور سوالات سے معلومات فراہم ہوتی ہے۔ معلومات سے انسان کو علم ہوتا ہے، اور علم سے انکشاف ہوتا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ اور کسی بھی چیز کی جب تہ میں انسان پہنچ جاتا ہے، اس کو جان جاتا ہے، تو اس تجسس کی تسکین ہوتی ہے کہ جہاں سے وہ شروع ہوا تھا، آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جب تک کہ وہ اس منع ہی، یعنی جو چیز ان کے لیے منع ہے، اس کو جب تک کہ ان لوگوں نے چکھ نہیں لیا، اس کا مزہ، اس تجسس کو سکون نہیں ملا۔ بچوں کے اندر بھی یہ فطری طور پہ ہے کہ بچہ ہر ایک چیز کو اپنے منہ میں رکھتا ہے، ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہے۔ کھانے کی چیز ہے، اسے لگا کہ کھانے کی چیز ہے تو کھا جاتا ہے، اور لگے گا کہ کھانے کی چیز نہیں ہے، کچھ اور ہے، لکڑی ہے، اینٹ ہے، روڑا ہے، پتھر ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے، اگر چبا نہیں پائے گا تو اس کو پھینک دے گا باہر۔ تو انسان کے اندر فطری طور پہ چیزوں کو پریکٹیکل کر کے، اس کی تحقیق کر کے، اس کی ریسرچ کر کے اسے جاننے کی جو صلاحیت ہے، وہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب سے تخلیق فرمائی ہے تب سے اس انسان کے اندر رکھی ہے۔ اور اسی تجسس کے نتیجے میں ہم ہیں اور آپ ہیں، ساری دنیا ہیں، اور انسان کی جو آپ ترقی دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ وہی تجسس ہے، وہ کیوریوسٹی ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ۔ پھر شیطان نے کیا کیا؟ ان دونوں کے دماغ میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا تاکہ وہ چیزوں کو ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے
اوپن کر دے جو ان دونوں سے چھپایا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے. اور کہا وقال ما نہاکما کہ نہیں روکا ہے تمہیں ربکما تمہارے رب نے عن ہذہ الشجرہ اس درخت سے الا ان تکونا ملکین سوائے اس لیے کہ تم دونوں ہو جاؤ گے فرشتے او خالدین یا پھر امورٹل ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے. شیطان نے ان دونوں کے دماغ میں کیا وسوسہ ڈالا کہ اس لیے روکا ہے تمہارے رب نے اس درخت سے کہ تم نے اگر کھا لیا تم دونوں نے تو یا تو فرشتے ہو جاؤ گے اور یا پھر نہیں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے. یعنی ان کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالنے لگا کہ یہ جہاں تم لوگ ابھی تم دونوں ہو جنت میں یہ تمہاری پرماننٹ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور صحیح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا فرشتوں میں کہ میں وَإِذْ قَالَ اور جب کہا رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرشتوں میں اعلان کر دیا تھا کہ زمین کے لیے خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. تو اللہ کا جو اللہ کی جو مشیت تھی اللہ کا جو مقصد تھا کہ وہ جنت میں اتنی ہی دنوں تک کے لیے تھے اور جنت سے پھر زمین پہ جب اتارے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اور ان لوگوں کے دماغ میں جو تجسس آیا جو خیالات آئے جس کے بنا پہ وہ ساری چیزیں ہوئی اور انسان زمین پہ اتارا گیا. یعنی انسان کی جو اصل ہے آدم علیہ السلام وہ زمین پہ اتارے گئے. سورۃ الاعراف کی آیت کہتی ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور البتہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ پیدا کیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے تمہارے لیے یہاں یعنی اس زمین میں معائش کہتے ہیں معیشت کی جمع معائش کہ تمہاری زندگی جس پہ گزارتے ہو جو تمہاری معیشت ہے جو تمہارا لائف اسٹائل ہے جو تمہارے آمدنی کے جو ذرائع ہیں تمہاری کھیتی باڑی ہے جو تمہاری تہذیب ہے جو تمہارا کلچر ہے یہ ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اور تمہاری زندگی گزارنے کے لیے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. قلیلا ما تشکرون بہت کم بہت تھوڑے ہی ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو. آج جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی کہ انسان اس زمین پہ جو اتارا گیا اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں وہ کیا تھیں وہ تجسس کیوریسٹی تھی جس کی وجہ سے انسان جن چیزوں سے منع کیا گیا انہوں نے اس کو کیا اور اللہ رب العالمین نے چونکہ انسان کی تخلیق ہی زمین کے لیے پیدا کی تھی اور یہی تجسس ہی ہے جو کہ انسان کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ انسان کوئی چیز سیکھے یا اگر اس نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس غلطی کا اعتراف کرے. جس طریقے سے ہمارے پروج ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان سے جب غلطی ہو گئی اس تجسس کی بنا پہ تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. مطلب کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر کسی چیز کو جاننا ہے اور اس جاننے کی کرم میں یعنی جو اسٹیپ ہے اس میں اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتا رہے بار بار اس پہ یعنی اسی کام کو بار بار نہیں کرتا رہے.
اگر غلطی ہو گئی، پتہ لگ گیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس کام کو چھوڑ دینا ہے۔ اور جس طریقے سے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے لیے بخشش کی دعا مانگی، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ہی دعا کرنی ہے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور کہا ان دونوں سے شیطان نے، یعنی جب وسوسہ ڈالنے لگا، ان کے دماغ میں جب خیالات ڈالنے لگا، انی لکما لمن الناصحین، کہا کہ یقین جانو کہ میں تم دونوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں۔ اور اس طریقے سے ان دونوں کو شیطان نے دھوکے میں، یعنی اپنی ڈھب میں لے آیا۔ فلما ذاقا الشجرہ بدت لہما، پھر جیسے ہی انہوں نے ذاقا الشجرہ، ان دونوں نے چکھا، بدت لہما، ظاہر ہو گئی ان دونوں کی سواتہما، شرمگاہیں، یعنی جو چیز چھپائی گئی تھی اللہ رب العالمین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص لباس جو جنت کا لباس تھا، تو جیسے ہی ان لوگوں نے جس چیز کو چکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، جیسے ہی ان لوگوں نے چکھا، بدت لہما، ظاہر ہو گئی ان دونوں کی سواتہما، ان کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وطفقا یخصفان علیہما، وہ لوگ اپنے جسم کے اوپر جنت کے پتے ڈھکنے لگے، یعنی اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ پچھلے جمعہ کو جو ہم نے خطبہ دیا تھا وہ اس موضوع سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے وقت سے ہی انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ رکھا ہے، کہ جیسے ہی انسان کے کپڑے کھل گئے، حالانکہ وہ جنت میں تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو انسان کو شرم، یعنی ہمارے آدم علیہ السلام، ہمارے باپ اور ہماری ماں، تمام انسانیت کے ماں باپ، کہ جب ان کے کپڑے کھل گئے اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو ان کو شرم آئی، ان کو ندامت اور شرمندگی ہوئی، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتے توڑ توڑ کے ڈھکنے شروع کر دیے۔ آج میں اس موضوع سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، آج میرا یہ صرف ایک ٹاپک تھا کہ انسان کے اندر جو تجسس ہے، اسی کی بنیاد پہ انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، کہ انسان نے جن چیزوں کا مزہ نہیں چکھا ہے، جس کو ایکسپیرینس کر کے نہیں دیکھا ہے، اس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو دنیا کے اندر جو بھی چیز ہو رہا ہے، اسی تجسس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے انہیں آواز دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کہ کیا ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا، منع نہیں کیا تھا، عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا یہ کہ ہم نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ یقین جانو کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور کہا ان دونوں نے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، کہ اے میرے پروردگار، یقیناً ہم نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، غلطی کی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر یہ کہ آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گے، تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔
آج کے خطبے کا جو میرا کنکلوژن ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی اور انسان کے اندر جن مادی فطرتوں کو رکھا ہے اور جس کی بنیاد پہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور وہی سلسلہ انسان کے اندر چلتا ہوا آ رہا ہے. ہم ہو یا آپ ہو، ہم لوگوں کی جو پیدائش ہے وہ بھی انسان کی کسی نہ کسی ایسی خواہش اور تجسس کا نتیجہ ہے جس کے بدلے میں انسان پیدا ہو رہا ہے، انسان ایک دوسرے کے قریب جاتا ہے اور انسان کی جو نسل ہے وہ چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رحیم.